محترم، ہم سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے محتاج ہیں، وہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے مختصر سے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کائنات میں رہنے والے تمام لوگوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ اس کائنات میں رہنے والے اس رب کے فرما بردار بھی ہیں اور اس کے نافرمان بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے دونوں کو مخاطب کر کر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کی میرے نزدیک حیثیت ایک فقیر کی حیثیت ہے۔ اور کہا میرا تعارف کیا ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ وہ ذات ہے جو بڑا ہی بے نیاز اور بڑی خوبیوں والا ہے۔ سامعین محترم، ہمارا رب اس بات کو پسند فرماتا ہے اس کے بندے ہمیشہ اس سے امیدیں وابستہ کریں، اس کے سامنے اپنی ہاتھوں کو پھیلائیں، اپنی تمام تر ضرورتوں پریشانیوں کا سوال اسی اللہ سے کریں۔ وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے مجھ سے اپنی رحمت کی التجا کریں اور مجھ سے میرے عذابوں کی پناہ طلب کریں۔ بندوں کے اسی طرز عمل کو دعا کہتے ہیں۔ دعا کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا عبادات تو بہت ہیں، لیکن اللہ کے ہاں سب سے افضل عبادت اگر کوئی ہے تو افضل العبادت دعا، وہ اللہ کے ہاں سب سے افضل عبادت دعا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو ہی عبادت قرار دی، اور آپ اپنے اصحاب کے ساتھ ایک مجلس میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے قرآن مجید کی یہ آیت تلاوت کی، فرمایا وقال ربکم ادعونی استجیب لکم، کہ لوگوں تمہارا رب اس بات کا حکم دے رہا ہے ادعونی، اے میرے بندو تم مجھے دعا کے لیے پکارو، میرے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، استجیب لکم، اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخری۔ اب آیت کے اگلے حصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کو لفظ عبادت سے شمار کیا ہے۔ فرمایا جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کا رستہ اختیار کر لیتے ہیں، یعنی دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم دعا نہیں کرتے، ہمیں ضرورت کیا ہے؟ دعا تو ان لوگوں کو کرنی چاہیے جنہیں پریشانیاں ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کے اندر گھیر رکھا ہے۔ جو انسان ایسی امید لیے بیٹھا ہے، اللہ ایسے انسان کو متکبر شخص ٹھہرا رہا ہے۔ اور فرمایا ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم کے گڑھے کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے محترم بھائیو، دعا کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کی سب سے بہترین کلام ہے جسے قرآن مجید سے ہم جانتے ہیں، آپ دیکھیں قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ نے دعا سے کیا ہے، اختتام بھی دعا پر کیا۔ آغاز میں سورۃ الفاتحہ، پوری کی پوری سورۃ الفاتحہ دعا پر مشتمل ہے، اور اختتام میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، جن دو صورتوں کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ تعلیم دی کہ جب آپ پر ایک یہودی نامی لبید بن عاصم نامی شخص نے آپ پر جادو کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس بات کی ترغیب دلائی آپ ان دو صورتوں کی کثرت سے تلاوت کریں، اللہ ہر قسم کے شر سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ اور دعا کی اہمیت کا اضافہ کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا لوگو لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے ہاں دعا سے بڑھ کر کوئی معزز عمل نہیں ہے۔ یعنی عزت والا اگر کوئی عمل اللہ کے ہاں ہے تو انسان اس دعا کے عمل کو پہنا لے، اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر عزتوں سے سرفراز فرما دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے ارشاد گرا، آپ نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
جو شخص اللہ سے سوال نہیں کرتا، دعا نہیں مانگتا، اللہ ایسے انسان کے اوپر اپنا غضب یعنی غصہ نازل فرماتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آپ ذرا غور فرمائیں کتنا ہمارا رب رحیم اور کریم ہے کہ پہلے خود مانگنے کا حکم دیتا ہے اور ساتھ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے استجیب لکم، لوگوں مجھ سے مانگ کر دیکھو میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ جو نہیں مانگتا ان کے متعلق سخت وعید سنا رہا ہے، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ کہتا ہے ایسے متکبر انسانوں کو کل قیامت کے روز اونتے منہ گھسیٹ کر جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اس لیے دعا ایک آسان اور سہل عبادت ہے جسے ہر مسلمان ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر وقت میں، کسی وقت وہ انسان کر سکتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے ہاں دعا کرنے کا کون سے ایسا انداز اپنائیں، کون سے ایسے آداب اپنائیں کہ جن آداب کے اپنانے سے ہماری ہر دعا اللہ کے ہاں شرف قبولیت سے نوازی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنے کا انداز کیسا تھا، اس کے حوالے سے چند آداب آپ کی مجلس میں ملحوظ خاطر رکھ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے، جب بھی دعا کریں، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اخلاص کے ساتھ دعا کرے۔ اخلاص یہ ہے کہ دعا ہے یا کوئی بھی نیکی کا عمل ہے، جب تک آپ اس ادب کو ہر نیک اعمال کا حصہ نہیں بنائیں گے تو یہ بات یاد رکھیں وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ہم وہ عمل اللہ کی رضا، اس رب کی خوشنودی اور اس رب کا تقرب حاصل کرنے کے لیے عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں دعا کر رہا ہوں، ہر فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں تو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے اندر یہ احساس اور جذبہ پیدا ہو کہ جی ماشاءاللہ بڑا ہی نیک انسان ہے، یہ حاجی صاحب، یہ فلاں نوجوان ہر فرض نماز کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اتنا نیک انسان ہے۔ ایسی خواہشات رکھنے والا انسان اگر اللہ کی قسم ہے گھنٹوں ہی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے رکھے، اللہ کو ایسے ہاتھوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن عزیز کے اندر ارشاد فرمایا فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، لوگوں اللہ کے لیے اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے پکار۔ پہلا ادب یہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ دعا کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے جب بھی دعا کریں، دعا کرنے والے کو چاہیے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ بدر کے دن اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ تقریباً 319 افراد تھے جب بدر کے مقام پر پہنچے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آپ سے جو جنگ کرنے آئے جو کفار تھے وہ تقریباً 1000 کا بہت بڑا لشکر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آپ نے سب سے پہلے سیدنا عمر کہتے ہیں آپ نے قبلے کو تلاش کیا اور اللہ کے سامنے دعا کرنا شروع کر دی۔ اب اس سے مجھے اور آپ کو ایک ادب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ آپ کا اس بات پر یقین اور اعتماد تھا میں جہاں بھی اللہ سے دعا کروں اللہ میری ہر جگہ دعا سننے پر قادر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دعا کا ایک ادب سکھلایا ہے، جب بھی دعا کریں اللہ کے حضور قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے دعا کرنے والے کو چاہیے جب بھی دعا کرے اپنے ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر چہرے کے سامنے بلند کر کے اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ افسوس کی بات یہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ایسی دعا کرنے سے دعا قبول نہیں ہوگی، وہ ایسا طریقہ اپنانے سے ناجائز ہے، میں ایسی بات کا فتویٰ نہیں دیتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کے متعلق آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کیسی حالت کے اندر پایا، فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کندھے مبارک پر ایک چادر تھی، آپ جب بدر کے مقام پر دعا کر رہے تھے آپ نے اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر چہرے کے سامنے اس قدر بلند کیا تھا حتیٰ کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو ہلا ہلا کر زار و کتار رو بھی رہے ہیں اور کثرت سے اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ جب چادر زمین پر گر گئی سیدنا ابوبکر صدیق پیچھے سے گئے، چادر کو جھاڑا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے مبارک پر رکھ کر فرمانے لگے اللہ کے رسول اب دعا کو بس کر دیجئے، میرا ایمان ہے آپ کی یہ دعا کافی ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس جنگ کے دوران ضرور مدد فرمائے گا۔ تو اس لیے تیسرا ادب یہ ہے جب بھی دعا کریں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملا کر اللہ کے سامنے بلند کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں ہاتھوں کا بلند کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے
آپ نے فرمایا ان اللہ حی کریم، لوگو تمہارا رب بڑا حیا کرنے والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ کس اعتبار سے مہربان ہے؟ فرمایا اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کوئی بندہ اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، آپ نے فرمایا صفراً خائبتین، اس رب کو اس معاملے میں حیا آتی ہے، اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی اور ناکام واپس لوٹاتے۔ اس لیے اس بات کا ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں، دعا کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیوں کو ملا کر چہرے کے سامنے بلند کر کے دعا کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالی ہماری دعا کو شرف قبولیت سے نوازے تو دعا کرنے والے کو سب سے پہلے دو چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، آپ مسجد نبوی کے اندر تشریف فرماتے، سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف فرماتے، ایک شخص مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، آ کر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگ گیا، اتنے الفاظ کہے، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے حال پر رحم فرما دے۔ اب دیکھا جائے تو اس انسان نے جامع کلمات کو اپنایا، اور یہ دعا کے الفاظ بھی بڑے خوبصورت ہیں کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے حال پر رحم فرما دے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس کی طرف اشارہ کر دی۔ آپ نے فرمایا اجلت ایھا المصلی، اے نمازی تو نے دعا کے معاملے بڑی جلدی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا اللہ کے رسول دعا کرنے کا انداز کیا ہے، انداز ہی سکھلا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اذا صلیت فقعدت فحمد اللہ بما هو اہل، کہا جب بھی دعا کرنے کے لیے بیٹھو فحمد اللہ، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تعریفات کے کلمات اس طرح کہو بما هو اہل، کہ جس طرح اس رب کے شایان شان ہے۔ کہا اس کے سامنے اس کی حمد و ثنا کے کلمات کہو۔ ایک شخص دوسرا آتا ہے، ایک دیہاتی قسم کا انسان، وہ تشہد کی حالت کے اندر بیٹھا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے کلمات کی آواز سنی، وہ اونچی آواز سے پڑھ رہا تھا، کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم۔ ابھی اتنے کلمات پڑھے، فضالہ بن عبید کہتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے 3 مرتبہ یہ کلمات سنے۔ آپ نے فرمایا قد غفر لہ قد غفر لہ قد غفر لہ، اللہ کی قسم ہے اللہ نے اس کے ساتھ کا سارے گناہ معاف فرما دی۔ ابھی اس انسان نے اپنی زندگی کے لیے اپنی خواہش کوئی اللہ کے سامنے نہیں رکھی، صرف اللہ کی حمد و ثنا کے اتنے خوبصورت کلمات کرے کہ اللہ کے پیارے حبیب کو اتنے پسند آئے، آپ نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ اللہ نے اس انسان کی بخشش کر دی۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ دعا سے قبل ہمیں یہ خاص خیال رکھنا چاہیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے دعا کرنے والے کو چاہیے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھے۔ یہ بات یاد رکھیں جو شخص درود نہیں پڑھتا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ یہ کہا کرتے تھے جو شخص اپنی دعا کے اندر درود کو شامل نہیں کرتا اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، وہ اللہ کے ہاں اوپر نہیں جا سکتی جب تک وہ اپنی دعا کے اندر نبی کریم پر درود نہیں پڑھ لیتا۔ تو اس لیے درود پڑھنا یہ ایک بہت اہمیت اور فضیلت والا عمل ہے۔ اس کی فضیلت کتنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دعا میں کس قدر آپ پر درود پڑھوں؟ ساتھ ہی فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کو 4 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ پر درود پڑھوں گا، 3 حصے اپنے لیے دعا کروں گا، کیا یہ بہتر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی بہتر ہے، اگر درود کی مقدار اور بڑھا دو گے تمہارے ایک میں بہتر ہے، فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اگر 2 مرتبہ 2 حصے آپ پر درود پڑھوں، 2 حصے اپنے لیے دعا کروں، کیا یہ بہتر ہے؟ آخر کار پھر فرمانے لگے اللہ کے رسول 3 حصے آپ پر درود پڑھوں، 1 حصہ اپنے لیے دعا کروں، کیا یہ بہتر ہے؟ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، ابی اگر درود کی مقدار اور بڑھا دو گے تمہارے ایک میں بہتر ہے۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا کو چھوڑ کر کہ جتنا وقت میں نے دعا پر لگانا تھا اتنا وقت اگر میں آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں کیا یہ بہتر ہے؟
تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابئی اگر تم ایسا کر لو اللہ 2 انعام نصیب کرے گا. پہلا انعام اذن تکفا ہمکا اللہ زندگی کے سارے غم بھی دور کر دے گا. ویغفر لک ذنبک اللہ صاحب کا زندگی کے سارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. آپ دیکھیں اس سے بڑھ کر سعادت کی اور بات کیا ہو سکتی ہے. ایک انسان گناہگار ہے یا ایک انسان نیک عمل کرنے والا ہے, دونوں کی یہ خواہش ہے اللہ زندگی جتنی بھی عطا کرے اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر کوئی غم کوئی تکلیف ہمیں عطا نہ فرمائے. اور دوسری یہ خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. آپ دیکھیں سعودی عرب کے ایک شہر ہے مدینہ منورہ میں ایک مسجد قباء کے نام سے تقریباً ہم سب جانتے ہیں. یہ مسجد کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص اس مسجد میں پیدل چل کر آتا ہے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے, آپ نے فرمایا 2 رکعت نفل نماز ادا کرنا اللہ تعالیٰ اسے مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتی. اس مسجد کے نمازی شیخ صالح المغامسی حفظہ اللہ تعالی اس مسجد میں خطبہ جمعہ کے ایک خطیب ہیں. یہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں. جب انہوں نے سیدنا ابی بن کعب کی یہ حدیث بیان کی تو بیان کرتے ہوئے زاروں کی طرح رونے لگے. اب لوگوں کے سامنے بیان کرنے لگے, کہنے لگے اللہ کی قسم ہے میری زندگی کا ایک سچا واقعہ ہے. چند سال قبل جب میرے دل کا آپریشن کیا گیا تو شیخ صالح المغامسی حفظہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں کافی گھنٹوں بعد جب مجھے ہوش آئی, آپریشن ایک مرتبہ کر دیا گیا تو مجھے دوسرے کمرے کے اندر ایڈمٹ کر دیا گیا. فرماتے ہیں جب اس کمرے کے اندر میں داخل ہوا تو کمرے کے اندر میں لیٹا ہوا تھا. چونکہ کافی گھنٹے بعد ہوش آنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر مشینری کے بہت زیادہ آلات منڈلا رہے. فرماتے ہیں میں دیکھتا کیا ہوں, میرے اس کمرے کے اندر 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں تقریباً 14 ڈاکٹر میرے کمرے کے اندر داخل ہو گئے. انہوں نے میرے بیڈ کے آس پاس انہوں نے ایک ہجوم بنا لیا اور ساتھ ہی فرمانے لگے کہ شیخ ہم آپ کا ایک مرتبہ تو آپریشن کر چکے ہیں لیکن آپ کے دل کے اوپر پھر خون جم چکا ہے, اب ہم دوبارہ آپ کے دل کا آپریشن کرنے لگے. شیخ صالح مغامسی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا پہلی مرتبہ آپریشن ہوا اس وقت مجھے اتنی پریشانی اور خوف نہیں تھا, لیکن جب مجھے بتلایا گیا کہ آپ کا دوسری مرتبہ آپریشن کریں گے, کہنے لگے میں نے کثرت کے ساتھ شہادتین پڑھنا شروع کر دی کہ مجھے یہ احساس ہو گیا کہ اب میرا زندگی کے لیے بچنا میرے لیے ایک محال سی بات ہے. میں نے کثرت کے ساتھ شہادتین اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میں نے کثرت کے ساتھ پڑھنی شروع کر دی. فرماتے ہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں اپنے بیڈ کے اوپر لیٹا ہوا تھا, ایک لبنانی نرس اس کمرے کے اندر داخل ہوئی, آ کر مجھے کیا کہتی ہے, صالح صلی علی محمد, کہ صالح کثرت کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو. صالح حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا شروع کر دیا. تقریباً چند منٹوں کے بعد جب ڈاکٹر دوبارہ میرے کمرے کے اندر آئے وہ مشینری کے آلات دے کر فوراً کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ کہ اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے. فرمانے لگے شیخ صالح وجہ کیا بنی کہ ابھی ہم چند منٹ پہلے آپ کی حالت کو دیکھ کر گئے ہیں, یہ حالت دیکھ کر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا آپ کا آپریشن دوبارہ کیا جائے گا, لیکن وجہ کیا ہے کہ جو پہلے حالت تھی اب ہمیں نظر نہیں آ رہی. شیخ صالح حفظہ اللہ فرمانے لگے اللہ کی قسم ہے اللہ نے درود کی برکت کی وجہ سے زندگی کی بڑی تکلیف سے نجات عطا فرما دی. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جذبات تو ہمارے بہت ہیں, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایک عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں ناکام اور خالی ہیں. اس لیے دعا کرنے والے کو چاہیے, چوتھا ادب یہ ہے دعا کرنے سے قبل اسے ان 2 چیزوں کا خاص خیال رکھے, ایک اللہ کی حمد و ثنا اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, اور اس کے بعد وہ دعا کرے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور شرف قبولیت سے نوازے. 5واں ادب یہ ہے کہ دعا کرنے والے کو چاہیے کہ دعا کرتے وقت اسے قبولیت پر پختہ یقین ہو اور اس کا دل لاپرواہ نہیں, غافل نہ ہو, بلکہ قبولیت پر پورا عزم ہو جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور عطا کرنے پر قادر ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان کر کر فرمایا, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے اللہم اغفر لی ان شئت, اللہ اگر تو چاہے تو میرے گناہوں کو معاف کر دے. فرمایا صرف اتنا کہو اللہم اغفر لی, اللہ تو معاف کرنے پر قادر ہے, میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں,
اے اللہ تو معافی کو پسند بھی فرماتا ہے، اس لیے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کہا جب دعا مانگ لو اس پر یقین بھی ہونا چاہیے میں نے اللہ سے جو مانگا ہے اللہ مجھے عطا کرنے پر قادر ہے۔ کہا یہ بات یاد رکھو، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی معاملے میں بھی مجبور کر سکے، اس لیے جب بھی مانگو پورے عزم اور یقین کے ساتھ مانگو۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ اور اس آداب کا آخری ادب یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہر شخص نہ اپنی اولاد پر، نہ اپنے مال پر اور نہ ہی اپنے بچوں پر کبھی بھی بد دعا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ بیان فرما کر ہر ایک کے متعلق فرمایا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اموالکم ولا تدعوا علی اولادکم، کہ لوگوں نہ تم اپنے مالوں پر کبھی بد دعا کرو، نہ اپنی جانوں پر کبھی بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی اولادوں پر کبھی بد دعا کرو۔ لیکن آج اگر مسلمانوں کی حالت دیکھی جائے، آج کسی معاملے کے اندر اگر ہمارے پاس مال سواری کی حالت میں موجود ہے یا کسی مشینری کی آلات موجود ہیں، تو اگر کسی معاملے میں تھوڑا سا نقصان ہو جاتا ہے تو افسوس کی بات یہ ہے مسلمان یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ جی جب سے یہ منحوس چیز میرے ساتھ پڑی ہے اس وقت سے مجھے آج تک کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے۔ ایسی بددعائی کلمات کہتے ہیں، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی زبان سے کوئی کلمہ بولتے ہو لیکن تمہیں احساس نہیں ہوتا، لیکن اس وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری بددعاؤں کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے والدین کو بھی خصوصاً چاہیے کہ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ کرے۔ ایک یہ بات یاد رکھیں، آج والدین اپنی اولاد کو مختلف بد دعائیں کرتے نظر آتے ہیں۔ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کعبۃ اللہ کے امام ہیں۔ یہ کعبۃ اللہ کے امام کس طرح بنے خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دفعہ میں چھوٹا سا شرارتی بچہ ہے، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں چھوٹا سا شرارتی بچہ، ان کے گھر میں ایک دفعہ کچھ مہمان آنے تھے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس شرارتی بچے نے اپنی والدہ کے ہاتھوں سے جو کھانا بنا ہوا تھا، اس مہمانوں کی ضیافت کا جو کھانا تھا اس کے اندر چند مٹی کے ذرات ملا دیے۔ لیکن اس ماں کے کیا کہنے، اس ماں نے آ کر عبد الرحمن السدیس جو چھوٹے سے بچے تھے انہیں آ کر کہتی ہیں کہ جا بیٹا تجھے اللہ اپنے گھر کا امام بنائے۔ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کو یہ نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والدین کو خصوصاً چاہیے کہ ان باتوں کا خاص خیال رکھے، اپنی اولادوں کو کبھی بد دعا نہ دے، اگر کسی معاملے میں غصہ آ بھی جائے تو اس لیے دعا دینی چاہیے کہ جا بیٹا اللہ تجھے ہدایت نصیب فرمائے، جا بیٹا اللہ تیرے نصیب اچھے کرے۔ اگر بیٹی ہے تو ایسی ہی دعا دے، یقین جانیے آپ کو احساس نہیں کہ کب قبولیت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ غصے سے نکلی ہوئی آپ کی دعا کو بھی اللہ شرف قبولیت نواز دے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ چھٹا ادب ہے۔ آخری ادب یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول فرمائے، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے مال کی بھی فکر کرنی ہو کہ ہم مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا لوگوں کو اس بات کا احساس اور فکر ختم ہو جائے گی کہ ہم مال حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک، یہ بات یاد رکھو، جو انسان اپنے جسم کے اوپر، آپ نے مثال دے کر بیان فرمائی، 10 درہم کا لباس پہنتا ہے، 1 درہم حرام کا ہے، 9 حلال کے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا سارے حلال کے ہیں لیکن صرف 1 حرام کا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، جب تک اس کے جسم پر وہ لباس زیب تن رہے گا اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کریں گے۔ آپ میں اور تصور کریں، اگر ہم ایک ایسے لباس پہنتے ہیں کہ جس لباس کے اندر مسلمانوں کے اوپر زبان کی تیزی دکھا کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اگر ہم لباس خرید کر ایسا لباس پہن لیتے ہیں، افسوس کی بات یہ ہے ایسے انسان کی اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ یہ تو لباس کا معاملہ ہے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ایک انسان ایک لقمہ اپنے اندر حرام کا لے کر جاتا ہے، 1 لقمے کی وجہ سے اللہ 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب اس وقت تو صحابہ کرام نے اس بات پر ایمان لے آئے کہ 1 لقمے کا 40 دن کے ساتھ کیسا تعلق ہے۔ آج جب ترقی کی انتہاؤں کو سائنس اور ٹیکنالوجی نے چھو لیا ہے تو سائنسدان اس بات کی طرف نشاندہی کرتے نظر آتے ہیں کہ آج میں نے اور آپ نے جو رزق کا 1 لقمہ کھایا ہے یہ 40 دن تک ہمارے جسم کا حصہ رہتا ہے، اس کے بعد بولو براز کے رستے سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج سے 1400 سال قبل
پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو اس طرف ترغیب دلا دی، لوگوں ایک لقمہ کھاؤ گے اللہ 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک الملک ہم سب کو حلال رزق نصیب فرمائے، رزق حرام کے ایک لقمے سے بھی بچائے، اور ان آداب کو جو آپ کے سامنے بیان کیے ہیں ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھے ہمیشہ اللہ اپنی ذات کا محتاج رکھے۔ بیماروں کے لیے خصوصاً حرمین شریفین کے لیے دعا کرے۔ ابھی چند دن قبل حوثی باغیوں کی طرف سے ان لائنوں کی طرف سے حرمین پر ایک بمباری کرنے کی انہوں نے ناپاک کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار جس طرح بار بار اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی حفاظت فرمائی، ایک بار پھر اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تیرے لاچار بے بس بندے ہیں، تو خود ان اپنے مقدس مقامات کی حفاظت فرما۔ بیماروں کے لیے، فوت شدگان کے لیے، سب کے لیے دعا کر۔